بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی حمد و صلاۃ، درود نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں کا خراج عقیدت گلدستہ محبت پیش کرنے کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق نے مجھے اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ الزمر اور آیت نمبر 53 تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ موضوع گفتگو پکی سچی توبہ کا معیار۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم تم میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، انہو هو الغفور الرحیم اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا اعلان عظیم فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے الگ الگ طریقے سے فضل، کرم اور رحمت کا انعامات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وقتاً فوقتاً فرماتا رہتا ہے۔ وہ چاہے جمعرات کی بابرکت رات ہو، چاہے رجب المرجب کی پہلی رات ہو، چاہے شعبان المعظم کی لیلۃ النصف من شعبان ہو، چاہے شب قدر کی رات ہو، چاہے عید الفطر کی رات ہو، چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو، چاہے شب عاشور ہو، چاہے بابرکت رمضان کی طاق راتیں ہوں، چاہے تہجد پڑھنے والے بندہ بشر کے لیے آخری پہر اللہ سے فریاد کرنے کا آخری پہر ہو۔ بندے کا کام ہے طلب رکھنا، اللہ کا کام ہے فضل اور کرم کی بارش برساتے رہنا۔ اور اللہ پاک خطاب بھی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو جنہوں نے کفر کیا، گناہوں میں مبتلا رہے، اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک کے متعلق تم سے مواخذہ کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا جب بھی تم کلمہ پڑھ لو گے، اسلام قبول کر لو گے، اسلام کے دار کار میں آؤ گے، اللہ فرماتا ہے ہم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے سچی توبہ کرو، بے شک وہی اے بندے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہ اللہ کا اس سے بڑا کرم ہے، پہلا گناہ معاف کرتا ہے، دوسرا پردے ڈال دیتا ہے۔
جبکہ پہلوں کی امتوں کے متعلق میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گناہوں میں پھنس چکی تھی، اللہ نے ان سے بارش چھین لی، مویشی مال ہلاک ہو گئے، 40 سال تک ان کی عورتوں کو اللہ نے بانجھ پن کر دیا، مویشی، کھیتی باڑی اور ہر قسم کا غلہ اگنے کا سامان ختم ہو گیا، معاشرے میں قحط پڑ گیا۔ قوم اکٹھی ہو کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی، حالات بڑے برے ہیں، بڑے پشیماں ہیں، ہم پر کرم فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مالک قوم ہے میری، ان پر رحم فرما۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نبی انہیں کہہ دیجئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو، رَبَّكُمْ، اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہم آسمان سے ان کے لیے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم انہیں مال و دولت بھی دیں گے اور انہیں اولاد کی دولت، بیٹوں بیٹیوں بنین کی دولت سے بھی مالا مال کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ہم ان کے لیے نہروں کی فراوانی اور ان کے لیے پانی کو میسر کر دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دوسرے نبیوں کے لیے انداز اختیار فرمایا، آؤ تمہیں محبوب کی امت کے لیے انداز کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں یہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، نہ شکل بگاڑی، نہ حلیہ بگاڑا، نہ ریچھ، خنزیر اور بندر جیسی شکلیں بگاڑی، نہ چہرے پہ لکھا، رات زنا کرتے صبح اٹھ کے چہرے پہ لکھا جاتا یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، یہ راہزن ہے، یہ ڈاکو ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا کتنا کرم ہے۔ فرمایا نہ اس قوم پر سیلاب کا عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، فرمایا نہ ان کے اوپر اللہ نے پہاڑ گرایا۔ محبوب کی امت کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ازل سے رحمت للعالمین کی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازل سے یہ مقام تب سے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ محبوب کی بعثت تو 14 سال پہلے ہوئی ہے، اور محبوب کی بعثت سے قبل کائنات کے 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسل جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ان سے بھی پہلے اللہ نے ملائکہ کا عالم بنایا ہے، ان سے بھی پہلے اللہ نے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا عالم بنایا ہے، ان سے بھی قبل اللہ نے ملائک، جنت و دوزخ، کائنات ارض و سما کے عالم بنائے ہیں۔ وہ کائنات کے جتنے بھی عالم کا خدا فرماتا ہے میں رب ہوں، اس عالم کا مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے محبوب اپنی امت کو اعلان فرما دیجئے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے توبہ کر لے، پر ہم نے توبہ کرنی کوئی نہیں۔ توبہ سنجیدگی کا نام ہے، توبہ اللہ کے حضور اپنے اعمال پر شرمندہ ہونے کا نام ہے، توبہ عاجزی کا نام ہے، توبہ انکساری کا نام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ آؤ ان آیات کا شان نزول آپ کی نظر کرتا ہوں۔ متعدد روایات ہیں قرآن کی اس آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 53 کے شان نزول آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بار بار قتل کیا، بار بار زنا کا ارتکاب کیا۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اتنے سارے گناہ ہیں
کیا یا رسول اللہ ان گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، امتیں اعتراض اور سوال کرتی تھیں، بقیہ سارے نبی خود جواب دیتے تھے۔ مصطفیٰ کی امت کا کمال یہ ہے، سوال امتی کرتا ہے، جواب محمد نہیں بلکہ محمد کا خدا دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 اعلان فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ محبوب ان لوگوں کو ارشاد فرمائیے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو عبادت کے لیے شریک کرتے رہے، اور جس نے جان کو ناحق قتل کیا اور اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے، محبوبہ ان سب لوگوں سے خطاب فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پچھلے گناہوں کے لیے نادم و شرمندہ پریشان نہیں ہونا، اسلام قبول کرو، دربار مصطفیٰ میں آ جاؤ، اسلام قبول کرنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا پچھلے سال کا سارے گناہ معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن یا رسول اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ گناہگار کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے بندے پر بیش بہا رحمت فرماتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم رحمت کے دروازے کھلنے کا اعلان فرما رہا ہے بار بار کہ ایک مہینہ پورا تمہیں دیا جا رہا ہے، اس مہینے میں جنت کے سارے 8 دروازے اللہ کھول رہا ہے، جہنم کے 7 دروازے بند کر رہا ہے، شیاطین کو جکڑ رہا ہے، آسمان دنیا کو مزین کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ اعلان فرماتا ہے ملائک کے ذریعے، دن کو عبادت کرو، روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو، اور یاد رکھو اس میں نیت اللہ کی رضا ہو، ذکر کرو، عبادت کرو، مگر فکر آخرت کے ساتھ، بغیر فکر آخرت کے ذکر کرنا کہیں ادھورا نہ ہو جائے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھ کے مجھے نمازی کہے، فرمایا عبادت ہم نے ضائع کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کے فضل، اس کی رحمت کو مد نظر رکھیں۔ اس آیت کا مفہوم حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کلام میں جو پورے کا پورا ہے اس کا ماحاصل کلام ارشاد فرمایا ہے، جو شخص سرتاباؤں سرتاب قدم گناہوں میں ڈوبا ہو اور جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو، شیطان اسے کہتا ہے تیری توبہ قبول کوئی نہیں ہونی، تیری معافی کوئی نہیں ہونی۔ فرمایا جب اس کے دل میں یہ خیال آئے اور رحمت خداوندی سے وہ بندہ مایوس ہو جائے، تو فرمایا اس صورت میں ضروری ہے مایوسی کو دور کرے، اللہ کو یاد کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ رسول خدا سربر ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرتن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، انی اگر مجھے لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اگر اللہ مجھے اختیار دے اور اللہ کی توفیق ہو، اور اگر میرا ذہن خیال اور وہم ہو، میں دن بھر میں اللہ کی حضوری میں پیش ہوں، فرمایا میں پورا دن 70 مرتبہ بھی استغفار کروں تو کم ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ہر وقت میرے حضور توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اچھا، بار بار یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو، اور یاد رکھے گا عام مومن کی توبہ اور ہوتی ہے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور ہوتی ہے۔
عام بندے کا استغفار کرنا اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا اور ہے۔ عام بندہ توبہ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا توبہ کرنا اور، مسلمان کا توبہ کرنا اور، سب مسلمانوں کا توبہ کرنا اور، مومن کا توبہ کرنا اور ہے، سب مومنوں کی توبہ اور، اولیاء اللہ کی توبہ اور ہے، سب اولیاء اللہ کی توبہ اور، شہداء کی توبہ اور ہے، سب شہیدوں کی توبہ اور، صدیقین کی توبہ اور ہے، سب صدیقوں کی توبہ اور، نبیوں کی توبہ اور ہے، سب انبیاء و رسل کی توبہ اور، اولو العزم جن پر 4 کتابیں نازل ہوئیں ان کی توبہ اور ہے، اور سب اولو العزم، سب انبیاء، سب صدیقین، سب شہداء، سب اولیاء، سب اتقیاء، سب نیک ہستیاں، سب مومن، سب مسلمان، سب بندوں کی توبہ اور، تنہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی توبہ اور ہوتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں شب بارات کی رات میں نے محبوب کی زبان سے مدحت و سرائے خدا بندی کے کلمات سنے۔ آپ فرماتی رو رو کے عرض کر رہے تھے مولا یہ زبان تیری مدحت کا حق ادا نہیں کر سکتی، اللہ تیری شان، تیری ذات، تیرے مقام کے مطابق مدحت و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہے، مالک اپنی خاص کرم اور فضل کی بارش برسا کر میری امت کی بخشش فرما دے۔ میں اور آپ کیا تسبیح بیان کریں گے، ہم تو اس ذکر خدا سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار، آپ حدیث کا ذرا اندازہ لگائیے، خطا کار کو بھی بہتر کہہ دیا ہے، کیوں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک اسرائیل علیہ السلام حلق کی ہنس کی ہڈی سے روح قبض نہیں کر لیتے۔ اسرائیل علیہ السلام روزانہ ہر دروازے پہ کم و بیش 70 بار آتے ہیں، اور یہ جو رات گزری ہے اس رات ہر بندہ بشر کی موت کا پروانہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت، اور مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس ان سے اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تفسیر طبری المتوفہ 310 ہجری، اس رات سے مراد لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہے۔ اللہ اسرائیل علیہ السلام کے سپرد بندے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، بندے گڈیوں کے پیچے لگا رہے ہوتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ کے گانے لگا کر، نوجوان عیاشی کی زندگی میں بازار گرم کر کے رکھتا ہے، کبھی ون ویلنگ کے ذریعے موٹر سائیکل چلاتا ہے، باپ سے پیسے لے کے جاتا ہے، اور کبھی عیاشی کی زندگی، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تو موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے۔ 25 سے زائد بندوں کے گلے کٹ کے بندے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ڈوریں پھر گئی، گلے کٹ گئے، دنیا کو ہوش ہے کوئی نہیں آ رہا، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فکر و فاقہ سے آہو بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے،
غرض ہر طرف سے بس یہی صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگیاں بڑی مختصر ہیں، ہم سے پہلے گئے ہوئے واپس لوٹ کے نہیں آئے، ہم سے پہلے جانے والے جن کے ہم نے میت اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، ان میں سے کوئی واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، بندے تو توبہ کرتے 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 تائب ہو جا، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے فرماتے رب ذوالجلال مقام تواب پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے، اور بنی اسرائیل کو نوجوان ہے، کئی بار توبہ کی، کئی بار ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر ٹوٹ گئی، فرمایا اگلی بار توبہ کے لیے جا رہا تھا، واپس پلٹ کے آ گیا۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی قوم ایک نوجوان ہے، گناہگار ہے، اس نے گناہ کیا، توبہ کر لی، اب کی بار توبہ کے لیے آ رہا تھا، واپس پلٹ کے چلا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جائیے اپنی قوم میں، اس نوجوان کو جا کر کہیے اے بندے تو ہی واپس پلٹ گیا ہے، میری رحمت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہمیں چاہیے تھوڑا سی توجہ کریں، تھوڑا سا فکر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے، سلام کیا، کہا تو اللہ کی حضور جا رہا تھا، اللہ کا پیغام آیا ہے نوجوان، اب کی بار بھی اگر توبہ کرنے آئے گا رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے بخشش کا فرمانا جاری فرما دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم ہو گیا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ ہمیں چاہیے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اے علی آپ فرمائیے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور رحمت سے مایوس ہو جانا۔ خفیہ تدبیر کیا ہے؟ اللہ پاک نے نا ہم سب کے نامہ اعمال میں جو ہم نے مرنے دم تک کرنا تھا وہ خدا نے سب لکھ دیا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وہ سب لکھ دیا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، فرمایا بندہ خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، اللہ نے وہ جو خاتمہ بالایمان نہیں نہ لکھا ہوا کہ بندہ کافر ہو کے مرے گا، فرمایا خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی وجہ سے، خوف خدا دل میں رکھنے کی وجہ سے، آنسو بہانے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رحمت سے مایوس نہ ہونے اور رحمت سے پر امید رہنے کی وجہ سے، فرمایا خفیہ تدبیر میں جو خاتمہ بالایمان نہیں نہ لکھا ہوا اللہ مٹا دیتا ہے اور اس بندے کا خاتمہ بالایمان جاری فرما دیتا ہے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا ہم نے دنیا سے جانا ہے، کلمہ پڑھ کے مرنا ہے کہ کوئی نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تھوڑی سی فکر کرنی ہے ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے ہلاک ہیں، دو بندے ہلاک ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا نمبر ایک پہلا مایوس، جو اللہ سے مایوس ہے، فرمایا وہ ہلاک ہے،
اور نمبر 2 فرما خود پسند بندہ جو اپنی عبادت پہ تکبر پہ بڑا مان رکھتا ہے. انسان کو چاہیے اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے. آؤ تمہیں ایک حدیث رسول آپ کی نظر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دولت ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن. 16 سال کا جوان ہے, اٹھتی جوانی ہے, محبوب کی خدمت میں آیا. یاد رکھنا محبوب کی بارگاہ میں بڑے بڑے اصحاب محمد حضور کی خدمت گزاری میں رہا کرتے تھے. انس بن مالک نام ہے, زید بن ثابت نام ہے, حضرت بلال ہے. حضرت بلال کی تو شان ہی بکھری ہے, حضرت بلال کا تو مقام ہی بکھرا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے محبوب کی مجلس لگی ہوتی, صلی اللہ مجلس مصطفیٰ لگی ہوتی. حضرت بلال تھوڑی دیر پڑھتے کھڑے ہو جاتے, ہاتھ باندھ کے محبوب کی طرف توجہ کرتے, اجازت دے دیتے. بعض دفعہ موش ہوتے, حضرت بلال تشریف لے جاتے. حضرت بلال جاتے, تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آتے. صحابی نے عرض کی مجلس برخاست ہوئی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آقا, بلال روزانہ چلا جاتا ہے. محبوب کی آنکھیں نم ہو گئیں. فرمایا حسن حسین چھوٹے ہیں, بلال گھر کا مشکیزہ بھر کے لاتا ہے, سیدہ فاطمہ کے گھر کی نوکری کرتا ہے, آل محمد کے گھر کی نوکری کرتا ہے. حضرت بلال جیسی ہستیاں محبوب کے پاپوش مقدس اٹھانے والے, جن قدموں سے خاک لگی ہو ان خاکوں کا سرما لگا کر اپنی آنکھوں میں ڈالنے والے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے, وقت نہیں ہے ورنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بات آپ کی نظر کرتا. میں اپنے موضوع پہ جا رہا ہوں. ثعلبہ بن عبد الرحمن 16 سال کا جوان محبوب کے دربار میں آ گیا. محبوبہ میں نے بھی آپ کے پاس رہنا, یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کے پاس نوکری کرنی. حضور نے فرمایا بھی کرو. حضور پاک فرماتے مشکیزہ بھر کے لے آؤ, بھر کے لے آتے. حضور فرماتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن دوڑ کے جاتے, بلا کے لے آتے. ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا, ثعلبہ بن عبد الرحمن واپس پلٹ کے کوئی نہیں آئے. ادھر ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کام مکمل فرمایا, جا رہے تھے, اچانک کسی گھر کا دروازہ ہٹا, پردہ ہٹا, تو ایک اچانک نظر پڑی, غیر محرم عورت کو دیکھ لیا. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی نظر پڑی نا, اور وہیں سے واپس گھر نہیں آئے, عشق حقیقی ان کے دلوں میں پیوست تھا. او جیم جاندا کچھ وسا نہیں ہوں, او جیم جاندا کچھ وسا نہیں ہوں, اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اس دل دے ہن فساد سارے, اس دل دے ہن فساد سارے, دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا, تے جیو رکھے آباد تے رو وسدا, جیو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد تے پھر برباد ہو جا. اس کی محبت میں فنا ہو جا, اور فنائیت میں اتنا مقام پا جا, خود دنیا میں ہو دنیا کو خودی میں نہیں رہنے دیتا. حضرت سیدنا ثعلبہ بن عبد الرحمن فرماتے میں نکلا, اچانک گھر کے دروازے میں مفسرین فرماتے ہیں غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی, واپس دربار رسالت میں نہیں آئے. فرمایا روتے روتے کہنے لگے ثعلبہ منافق ہو گیا, ثعلبہ منافق ہو گیا. دل میں رغبت اور ملان آیا, خیال آیا, اے ثعلبہ ان آنکھوں سے تو چہرے والضحیٰ کو دیکھا کرتا ہے, اے ثعلبہ ان آنکھوں سے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. ادھر چہرے مصطفیٰ کا آئینہ تیری آنکھ کے سامنے ہے, ادھر دنیا کی بےہودہ غیر محرم پہ نظر پڑ گئی ہے. اے ثعلبہ اب کن آنکھوں سے دیار یار میں جائے گا, اے ثعلبہ اب کن آنکھوں سے چہرے والضحیٰ دیکھے گا. ثعلبہ نا کیفیت بدل گئی. فرمایا یہ کرتے 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 مکہ کے مضافات, مدینہ کے مضافات سے نکلے اور چھوٹی چھوٹی چٹیل وادیوں کی طرف جا کر ایک غار میں چھپ گئے. تو نے فرمایا ابو بکر یار ثعلبہ بن عبد الرحمن کو نہیں دیکھا,
یا رسول اللہ سالبہ بن عبد الرحمن نہیں آیا، ادھر یہ کیفیت ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، ادھر کیفیت کیا ہے؟ دربار رسالت لگا ہے، ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، گزر جاؤ، کچی بستی آئے گی، گزرو، آگے میدان ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہوں گے، جاؤ تیرا بیٹا وہیں پہ کھیل رہا ہے۔ جانے لگا تو محبوب نے روک لیا، فرمایا جا ضرور، اپنے بچے کو بیٹا نہیں کہنا، نام لینا ہے۔ یا رسول اللہ بیٹا تو میرا ہی ہے، بیٹا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ دربار رسالت مصطفیٰ کی آپ کا در رحمت جوش میں آ گیا اور محبوب کی کیفیت بدل گئی۔ فرمایا دیوانے، جدھر تیرا بیٹا کھیل رہا ہے وہاں دو یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، جب تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، ان محبت پدری میں پیوست یتیم بچوں کے دل پہ اپنے باپ کی یتیمی کا خیال آئے گا، ان بچوں کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اللہ کا رسول یتیم کے آنکھوں کا آنسو برداشت ہے؟ ادھر یہ کیفیت ہے۔ فرمایا ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، ایک ہفتہ بیت گیا، کہا عمر، سلمان، جی یا رسول اللہ ماں باپ قربان جائے۔ فرمایا سالبہ بن عبد الرحمن کا پتہ کرو کدھر چلا گیا ہے۔ وہ سالبہ بن عبد الرحمن پہاڑوں میں چلے گئے، غار میں جا کے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور یہی جملہ بول رہے ہیں، سالبہ منافق ہو گیا، سالبہ منافق ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ 40 دن گزر گئے، واپس پلٹ کے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو، کھیڈاں پلدیاں پل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہون تے رول دی رول گئیاں۔ یہ عقیدت اور محبت کے اشعار ہوتے ہیں۔ بندہ جب کسی سے عشق لگا لے، محبت کر لے تو پھر پکی کرے، یہ بات نہیں کبھی تھوڑا عشق پھر تھوڑی دنیا پھر عشق نہیں۔ فرمایا عشق لگانا ہے تو پکا لگاؤ۔ اور فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ فرمایا ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے، فرمایا عشق کی سلامتی مانگو تاکہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، محبوب نے فرمایا جاؤ مدینہ کے مضافات پہ کھڑے ہو جاؤ، آنے جانے والے لوگوں سے پوچھو، 16 سال کا جوان، چھوٹا سا بچہ، کمزور سی کیفیت، کسی نے دیکھا ہے؟ فرمایا جو آنے والے لوگ ہیں نا سب سے باری باری پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اچانک ایک پہاڑ کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا، چرواہا آیا، میں نے چرواہے سے پوچھا کچھ کوئی بچہ دیکھا ہے چھوٹا کم سے 16 سال کا، جسم برابر آلود ہیں، داڑھی پر آلود ہوگی، بال پراگندہ ہوں گے، کمزوری اور نقاہت کے آثار ہوں گے، 40 دن ہو گئے ہیں تلاش کر رہے، ملا کوئی نہیں۔ چرواہا بولا، اے عرب کے بادہ نشین نوجوان، میں کسی کو جانتا تو نہیں لیکن صحرا عرب کے دور آگے ایک غار ہے، غار کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ اے مرد مسلمان، اے میری ملت کے جوان، آج تو برائی کر کے بھی تیری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں گرتا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب گناہ تو دور کی بات ہے، ہم قرآن سنتے ہیں کیفیت نہیں بلتی، مسجد میں آتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، ہم اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، ہم باتیں کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، جمعے کے دن لیٹ آتے ہیں، ہم نے تقریروں وعد و نصیحت کو فقط سوشل میڈیا کا حصہ بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب کوئی بندہ مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس بندے کا دل ڈر جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، بندے کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نا ادھر میں توجہ رکھنا، دوڑ لگا دی غار کے داہنے کی طرف، فرمایا آواز آ رہی تھی، سالبہ منافق ہو گیا، سالبہ منافق ہو گیا، کرخنے کی آواز، چیخنے کی آواز، رونے کی آواز، آنکھیں اندر چلی گئی، پتے کھا کھا کے گزارے کرنے والا 16 سال کا جوان، مصطفیٰ کا امتی، محبوب کا صحابی، فرمایا ہم نے جا کے سینے سے لگا کر سالبہ تو ادھر رو رہا ہے، ادھر مسجد نبوی میں مصطفیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔
بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے اوتھے تاجاں والے در در روندے منگتیاں تخت بٹھاوے تے ویکھ سجن کسے نو کاریا ملدا ویکھ سجن کسے نو کاریا ملدا تے کوئی کابیوں خالی آوے یہ مالک کی شان ہے مالک کی عطا ہے جس کو جس طرح چاہے نواز دیتے ہیں حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی سینے سے لگائے گھر لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے کیفیت بڑی پشیماں تھی بخار کی تمازت تھی کمزوری نقاہت کے آثار تھے پیغام بھجوایا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ مل گیا ہے 40 دن کے بعد محبوب نے فرمایا انتظار کرو ساری دنیا چل کے در مصطفیٰ پہ آتی ہے وہ زمانے کا امیر المومنین ہو عمر فاروق ہو حضرت عثمان غنی ہو حضرت علی ہو حضرت بلال ہو ابو بکر صدیق ہو سارے چل کے دربار مصطفیٰ پہ جاتے ہیں فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا رک جاؤ عمر انتظار کرو خود اللہ کا رسول سالبہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں فرمایا قریب مختصر بات کرتا ہوں ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے محبوب نے نا صلی اللہ محبوب گھر پہنچے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن اٹھنا چاہا کمزوری اور نقاہت اور بخار کی تمازت تھی نہیں اٹھ سکے محبوب نے جاتے سینے سے لگایا کہا سالبہ میرے دیوانے بتا کیا ماجرا ہے او لوگو ماں کی ممتا کا پیار کیا پیار ہوگا باپ کی محبت پدری کا پیار کیا پیار ہوگا 40 دن کا بچھڑا ہوا شخص اپنی ماں سے لگے بچہ بھی روتا ہے ماں بھی روتی ہے لیکن کئی ماؤں کا پیار ایک طرف تنہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا پیار ایک طرف ہوتا محبوب نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ آباد محبوب نے سینے سے لگایا کہا سالبہ گھبراؤ نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ سالبہ کیا ہو گیا منافق ہو گیا کب گھبراؤ نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا تم بے سب میرے مصطفیٰ کے امتی ہو اور ہم دنیا دار لوگوں نے فرق رکھے ہوئے ہیں اس کا جبہ اتنا لمبا تو اتنا پہنچ چکا ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہو سکتا ہے زمانہ جس سے برا سب سے برا سمجھتا ہو وہی مجلس میں آئے وہ آمین کہے خدا اس بندے کی برکت سے سب کا بیڑا پار فرما دے اسی لیے رمضان المبارک میں ہم نے فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ کے لیے علم دین کا حلقہ رکھا ہے ضرور آنا آپ کی ہماری سب کی اصلاح کے لیے مجلس ہوگی بات ختم کرنے لگا ہو محبوب نے سینے سے لگایا دعا دی محبوب نے سالبہ پشیماں ہو گئے کہ یا رسول اللہ سالبہ منافق ہو گیا فرمایا خبردار کوئی میرے سالبہ کو منافق کہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کو روایت کر رہے ہیں مصطفیٰ کا دربار رحمت جوش میں آ گیا آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا فرمایا صحابہ سالبہ بن عبد الرحمن وہ صحابی ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر سالبہ کی توبہ رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی ہے اگر سالبہ کی توبہ پوری کائنات روئے زمین میں محمد کی امت کو بانٹ دی جائے رب کعبہ کی قسم اللہ سالبہ کی توبہ کے صدقے میں محمد کی ساری امت کو بخش دے گا اللہ اکبر ادھر سالبہ نے نا رو رو کے کہا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جل کا محبوب کی بارگاہ میں جاؤ سلام پیش کرو جا کے کہہ دو یا رسول اللہ سالبہ کا آخری وقت آ چکا ہے آخری وقت آ چکا ہے کتنے خوش وقت ہیں وہ لوگ موت کا وقت آئے کو کہتا ہے میرے ہاتھ میں میرے باپ کا ہاتھ دے دو میرے بیٹے کو بلا لو میری بیٹی کو بلا لو میرے پیر کو بلا لو فلاں حضرت کو بلا لو فلاں کو بلا لو مجھے وصیت کریں وہ کتنا خوش وقت ہے سالبہ بن عبد الرحمن جس کے لیے عاشق کی روح تڑپی کہتے ہیں صورت شالہ پیش نظر رو وقت نزات روز حشر اے صورت شالہ پیش نظر رو وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پول تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں حضرت سالبہ کے لیے پیغام آیا موت کا وقت آ گیا ہے محبوب نے فرمایا صحاب محمد
सालिबा के कफन दफन का एहतमाम किया जाए। और कितने खुशबख्त हैं वो जो इस दुनिया से इश्क वालों के साथ जनाजे लेके निकलते हैं। और जिंदगी तो भी मुक जानी है, कोई पता नहीं जिंदगी की माला कब टूट जाए। हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान के जनाजे का वक्त महबूब ने फरमाया जनाजा तैयार हो जाए बुला लेना। महबूब हुजरे में महवे इबादत है। जनाजा तैयार हो गया। अब मुख्तसर बात करता हूँ, वक्त बहुत कम है, खत्म हो चुका है। महबूब हुजरे मुस्तफा से निकले हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उमर फारूक, उस्मान गनी, असहाब मोहम्मद इंतजार में खड़े। महबूब तशरीफ लाए, पंजे जमीन पर लगाए, एड़ियां उठा रही हैं, पंजे लगा लगा के चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक बोले, जनाजा मुकम्मल हुआ, दुआ फरमाई, रो रो के दुआ करते रहे। हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान के लिए अबू बकर सिद्दीक बोले, या रसूल अल्लाह, पंजे जमीन पे लगा के एड़ी उठा लिया, माजरा क्या है? फरमाया जानते नहीं हो, अल्लाह का अर्श उठाने वाला 70,000 फरिश्ता आज मेरे सालिबा बिन अब्दुर्रहमान के जनाजे में शरीक हो रहा है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज में मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं? मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया है, अगर तुम भी तौबा करोगे तुम्हारी तौबा भी कबूल है। अगर असहाब मोहम्मद तौबा कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। मेरी मिल्लत के जवान एक छोटी सी बात करने लगा हूं आज के दौर से। हमने ना आज हर वो काम किया है जो मुबाह काम है। मिसाल के तौर पर पतंगबाजी करना एक मुबाह अमल है, न सवाब है न गुनाह है। लेकिन इस पतंगबाजी के ज़िम्मे में 5-6 काम ऐसे हैं जो फिस्क, गुनाह, हराम और गुनाह के मुर्तकिब है। इस पे थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए। मुख्तसर बात करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची वाला शैतान का भाई है। पहली चीज साबित है, गुड्डी उड़ाना क्या है जी? फजूल खर्ची है। क्या है जी? मैं नहीं कह रहा, खुदा का कुरान कह रहा है। और फिर आगे चल के फरमाया मन तशब्बह कौमन फहुव मिनहुम, जिसने जिसकी मुशाबहत इख्तियार की क़यामत के दिन उसके साथ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। पालतू जानवर पालना और है, सट्टेबाजी लगाना, रिश्वत के ज़मरे में आना, जुआ खेलना, शैतान के लाओ लैब के काम करना, सब मना फरमाया गया। फरमाओ लड़ाई झगड़ा। और फिर सिर्फ कल की रिपोर्ट है, 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी कौम लाहौरियों पंजाब के लोगों ने पतंग खरीदा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 1707 से 1759 के अंदर ना एक गवर्नर लगा था। गवर्नर, उस गवर्नर ने ना ज़करिया खान ने एक हिंदू को बुलाया। उस हिंदू का एक बेटा था। उसके बेटे ने पता है क्या काम किया? हकीकत राय ने उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी और बेदबी की। उसके फौरन बाद उसने सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गुस्ताखी और बेदबी की। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये पंजाब में आखिरी मुगल नाम से एक किताब है जिसको डॉक्टर BS के नाम से एक डॉक्टर राइटर है, उसने लिखा है। उसने ये वाक़या अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है। 1747 के अंदर ना हिंदुओं को, उस बंदे को, नौजवान को ज़करिया खान ने फांसी की आर्डर दे दिए। फांसी चढ़ाने लगे तो सारे हिंदू बरादरी इकट्ठी हो गई। ने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम फांसी चढ़ाई। तो हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने ना सब ने मिलकर उन्होंने कहा अगर इसने इसको कत्ल भी कर दिया, मार भी दिया, हम ऐसा काम करेंगे जो नस्लें याद रखेंगे। उन्होंने उसकी झोंपड़ी के अंदर मंदिर खाने की जगह पे ना इकट्ठे हो गए। औरतों ने साड़ी पहन ली, मर्दों ने। और फिर क्या किया उन्होंने? सादा सी बात है, आज भी भगवानपुरा कोट ख्वाजा सईद घोड़े शाह के अंदर उस हकीकत राय का, उस बदबख्त का आज भी मंदिर मौजूद है। ये आपके लाहौर के अंदर उसकी याद में, उसके नजरिए को जिंदा रखने के लिए हिंदुओं ने बसंत गुड्डी उड़ाने का काम शुरू किया था। हम लोग तो समझते हैं ना ये फरवरी का महीना आ गया, रंगों के नाम है। भाई रंग कोई नहीं, आप मुसलमानों की मां सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी बेदबी के नजरिए को हिंदू अपनी याद के अंदर गुड्डी उड़ाता है। आज का मुसलमान साउंड पे गाने लगा के अपनी माओ बहनों बेटियों को लाके छतों पे चढ़ के साथ गाने लगा के पूरे जोश के साथ गुड्डी उड़ाता है, पता ही कोई नहीं। और माजरत के साथ आज हिंदू ने काम ये छोड़ दिया है। मुसलमान है वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमानी तो कुछ भी नहीं हाथ। हम हिंदुआना इस रस्म को प्रमोट, उच्ची आवाज से कह दे, हम हिंदुओं की इस रस्म को प्रमोट नहीं करेंगे। ये फजूल खर्ची है, मुबाह अमल है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.